السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہیں غسل کے فرائض۔ اکثر نہ سمجھی میں لوگ غسل کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پاتے، اس کر کے انتہائی ضروری ہے کہ اس ویڈیو کو ضرور لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو میری آپ تک پہنچتی رہیں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو دین سے متعلق وہ ساری باتیں معلوم ہو جائیں جس سے عام انسان کو فائدہ پہنچے، کیونکہ غسل ایک اہم فرض ہے۔ اگر غسل نہیں تو فرمایا کہ اس کی نماز نہیں، عبادت نہیں، تلاوت نہیں، ذکر و اذکار نہیں، وہ ناپاک ہو جاتا ہے اور اس سے اس کی زندگی خراب ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے جاننا چاہیے کہ غسل کے کتنے فرض ہیں۔ غسل کے 3 فرض ہیں۔ غسل کے 3 فرض ہیں کہ سب سے پہلا کہ خوب حلق تک پانی سے منہ بھر کے ایک بار کلی کرنا، یعنی جب کلی کرے تو خوب حلق تک لے کے جائے اور غرارہ کرے۔ اگر روزہ نہیں ہے، روزہ تو غرارہ نہیں کرے گا، خوب اچھی طرح انگلی مار کے منہ کے دائیں بائیں آگے پیچھے منہ کے اندر سارے حصے کو گیلا کر لے، اور پھر ناک میں سانس کے ساتھ ایک بار پانی چڑھانا جہاں تک نرم جگہ ہو۔ یہ ہڈی ہے، یہ ہڈی اوپر جو ہڈی ہے اس طرح پانی ڈال کے تو انگلی کے ساتھ خوب اچھی طرح مل لے کہ تاکہ وہ پانی کا جو پانی ہے وہ اس کے اس کچے ہڈی تک پہنچے کہ جہاں تک اس کا یہ جو چمڑا ہے خوب اچھی طرح جو ہے نا اندر سے تر ہو جائے۔ یہ ہڈی ہے، یہ سخت ہڈی، اس ہڈی سے نیچے نیچے سارا حصہ اس کا تر ہو جائے پانی سے۔ یہ دوسرا فرض تھا۔ اور تیسرا فرض یہ ہے کہ پورے بدن پر پانی کا بہا دینا، پورے بدن پر پانی کا بہا دینا۔ یہ 3 فرض ہیں۔ اگر ان 3 فرضوں میں سے آپ کا ایک فرض بھی چھوٹ گیا تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ اب غسل نہیں ہوگا تو پھر آپ کی عبادات جو ہے نا ساری ضائع ہو جائیں گی۔ اب اس کے اندر آگے مسائل ہیں کہ غسل فرض کی ادائیگی کے لیے خوب منہ بھر کر حلق تک پانی لے جا کر کلی کرنا، اور جہاں تک ناک کا نرم حصہ ہے وہاں پانی پہنچانا اور کان میں پانی پہنچانا، یہ فرض ہے۔ یہ تو 3 چیزیں پہلے میں نے بتا دی۔ پھر غسل کرتے وقت جب استنجا کرے، بڑا استنجا کرے تو کھل کر بیٹھے تاکہ جہاں تک پانی جا سکتا ہو اچھی طرح دھوئے۔ ایسے ہی عورت اپنے مقام خاص کی کھال میں پانی پہنچائے ورنہ غسل نہیں ہوگا۔ یعنی جب پیشاب پخانہ کرے تو یا نہیں بھی کیا تو خوب اچھی طرح بڑا استنجا پیشاب کی جگہ کو دھو لے تاکہ بالکل اس کے اندر نجاست باقی نہ رہے۔ اسی طرح نتھ اور بالیوں کے سوراخوں میں بھی خوب خیال کر کے پانی پہنچایا جائے۔ اگر پانی نہ پہنچا تو عورت کا غسل نہیں ہوگا۔ اور انگوٹھی چھلا پہنے ہوئے ہے اور وہ تنگ ہو تو ان کو بھی پانی ڈالتے وقت خوب اچھی طرح ہلا لے تاکہ پانی وہاں پہ پہنچ جائے۔ اور بغلوں اور اسی طرح جو حصے انسان کے جیسے ناف ہے، ناف کے اندر اچھی طرح انگلی وغیرہ مار لے تاکہ پانی جو ہے نا سارے جسم پر پہنچ جائے۔ اگر نہیں پہنچا تو پھر بھی غسل نہیں ہوگا۔ اگر غسل میں کسی جگہ پانی پہنچانا بھول جائے تو یاد آنے کے بعد پورا غسل دہرانا ضروری نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی بھول جاتا ہے تو وہاں پہ پانی کیا کرے، ڈال لے، اس سے بھی غسل ہو جاتا ہے۔ صرف اسی جگہ پر پانی بہا لے جو خشک رہ گئی تھی۔ اگر ناخن میں آٹا بھر کر سوکھ گیا، پھر وضو یا غسل کیا اور پانی اندر پہنچ گیا تو وضو غسل ہو گیا، ورنہ اسے نکال کر ہاتھ دھو ڈالے۔ یعنی اگر نہیں پہنچا تو ہاتھ صحیح طریقے سے پہلے تو اسے کرے، صاف کرے۔ اگر نہیں ہوا اس طرح کا مسئلہ تو پھر جیسے غسل کر چکی ہے پھر بھی اگر اس کو ہاتھ کو صحیح طریقے سے دھو لے گی تو پھر بھی غسل ہو جائے گا۔ اگر دانتوں پر کوئی چیز جمی ہوئی ہے یا دانتوں کے اندر چھالیا اٹکا ہوا ہے تو اس کو نکال کر دانت صاف کر کے غسل کرے ورنہ غسل نہیں ہوگا، کیونکہ منہ کا اندر کا حصہ یہ فرض ہے، تو اس میں اگر کوئی حصہ خشک ہو جاتا ہے تو پھر غسل نہیں ہوگا۔ نیل پالش جو آج کل کیا ہوتا ہے، اکثر لوگ لڑکیاں لگاتی ہیں، اس کے ہوتے ہوئے وضو نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ رنگ نہیں ہے بلکہ گاڑھی چیز ہے جس کے اندر پانی نہیں پہنچتا۔ یہ تھی کچھ خاص وضو کی شرائط، غسل کے فرائض کہ جن کے اندر یعنی کہ 3 فرضوں میں یہ نا یہ انتہائی ضروری ہے کہ ان 3 فرضوں کو لازمی ادا کیا جائے۔ اگر ان کو ادا نہیں کرے گا تو غسل نہیں ہوگا، اس طرح اس کی عبادات ضائع ہو جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔